بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھنے والے سابی ناظرین کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور خلوص برا سلام۔ ناظرین، آج کا ہمارا واقعہ اصحاب اخدود اور ان کے مظالم۔ احباب اخدود کے بارے میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ یہ کون لوگ تھے اور ان کا اصل واقعہ کیا تھا۔ اختلاف کے باوجود ہم ایک تفسیر کے حوالے سے ان کا مفصل واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں۔ اس بارے میں حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اگلی امتوں میں ایک بادشاہ تھا جو خدائی کا دعویٰ کرتا اور ایک جادوگر اس کے دربار کا بہت ہی مقرب تھا۔ ایک دن جادوگر نے بادشاہ سے کہا کہ میں اب بوڑھا ہو چکا ہوں، لہٰذا تم ایک لڑکے کو میرے پاس بھیج دو تاکہ میں اپنا جادو اس کو سکھا سکوں۔ چنانچہ بادشاہ نے ہوشیار لڑکے کو جادوگر کے پاس بھیج دیا۔ لڑکا روزانہ جادوگر کے پاس آنے جانے لگا۔ راستے میں ایک ایماندار راہب رہتا تھا۔ لڑکا ایک دن اس راہب کے پاس بیٹھا تو اس کی باتیں لڑکے کو بہت پسند آئیں۔ چنانچہ لڑکا جادوگر کے پاس آنے جانے میں روزانہ راہب کے پاس بھی بیٹھنے لگا۔ ایک دن لڑکے نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا اور طاقتور جانور انسانوں کا راستہ روکے ہوئے ہے۔ لڑکے نے یہ منظر دیکھ کر اپنے دل میں کہا کہ آج ظاہر ہو جائے گا کہ جادوگر افضل ہے یا راہب۔ چنانچہ لڑکے نے ایک پتھر اٹھا کر یہ دعا مانگی، یا اللہ، اگر تیرے دربار میں یہ مذہب جادوگر سے زیادہ مقبول اور محبوب ہو تو اس جانور کو اس پتھر سے مقتول فرما دے۔ یہ دعا کر کے لڑکے نے جانور کو اس پتھر سے مار دیا تو یہ بہت بڑا جانور ایک چھوٹے سے پتھر سے قتل ہو کر مر گیا اور لوگوں کا راستہ کھل گیا۔ لڑکے نے راہب سے یہ پورا واقعہ بیان کیا تو راہب نے کہا، اے لڑکے، خدا عز و جل کے دربار میں تیرا مرتبہ بلند ہو گیا ہے، لہٰذا تو عنقریب امتحان میں ڈالا جائے گا، اس لیے کسی کو میرا پتہ نہ بتانا اور امتحان کے وقت صبر کرنا۔ اس کے بعد یہ لڑکا اس قدر صاحب کرامت ہو گیا کہ اس کی دعاؤں سے مادرزاد اندھے اور کوڑے شفا پانے لگے۔ رفتہ رفتہ بادشاہ کے دربار میں اس کا چرچا ہونے لگا تو بادشاہ کا ایک بہت ہی مقرب ہم نشین تھا جو اندھا ہو گیا تھا۔ اس لڑکے کے پاس بہت سے تحائف لے کر حاضر ہوا اور اپنی بصارت کے لیے دعا کا طالب ہوا۔ لڑکے نے کہا، اگر تو اللہ پر ایمان لائے تو میں تیرے لیے دعا کروں۔ چنانچہ وہ ایمان لایا اور لڑکے نے اس کے لیے دعا کر دی۔ اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں اور بادشاہ کے دربار میں گیا تو بادشاہ نے پوچھا کہ تمہاری آنکھوں میں بصارت کیسے آ گئی؟ تو مقرب ہم نشین نے کہا کہ میرے رب نے مجھے بصارت عطا فرما دی ہے۔ بادشاہ نے غضبناک ہو کر کہا، کیا میرے سوا بھی تمہارا کوئی اور رب ہے؟ اس نے کہا، ہاں، اللہ تعالیٰ میرا اور تیرا دونوں کا رب ہے۔ بادشاہ کو اس کو طرح طرح کی سزائیں دے کر پوچھا، کس نے تجھے یہ بتا دیا؟ اس نے اس لڑکے کا نام بتا دیا۔ پھر بادشاہ نے لڑکے کو قید کر کے اس کو اس قدر مارا کہ اس نے راہب کا نام بتا دیا۔ بادشاہ نے راہب کو گرفتار کر کے اس سے کہا، تم اپنے عقیدے کو چھوڑ دو، مگر راہب نے صاف انکار کر دیا۔ میں اپنے اس عقیدے پر آخری دم تک قائم رہوں گا۔ یہ سن کر بادشاہ آگ بگولا ہو گیا اور اس نے راہب کو سر پر آرا چلوا دیا اور اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اس کے بعد بادشاہ نے اپنے مقرب ہم نشین کے سر پر بھی آرا چلوا دیا۔ پھر لڑکے کو سپاہیوں کے سپرد کیا اور حکم دیا، اس کو پہاڑ کی چوٹی پر چڑھا دو اور اوپر سے نیچے لٹکا دو۔ لڑکے نے پہاڑ پر چڑھ کر دعا مانگی تو ایک زلزلہ آیا اور بادشاہ کے سپاہی زلزلے کے جھٹکوں سے ہلاک ہو گئے اور لڑکا سلامتی کے ساتھ بادشاہ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ نے پھر حکم دیا، اس لڑکے کو کشتی میں بٹھا کر سمندر میں لے جاؤ اور سمندر کی گہرائی میں لے جا کر اس کو سمندر میں پھینک دو۔ سپاہی اس کو کشتی میں بٹھا کر لے گئے۔ پھر جب لڑکے نے دعا مانگی تو کشتی غرق ہو گئی اور سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ لڑکا صحت و سلامتی کے ساتھ بادشاہ کے سامنے پھر آ کھڑا ہوا۔
بادشاہ حیران رہ گیا۔ پھر لڑکے نے بادشاہ سے کہا، مجھے اللہ کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ تو مجھ کو شہید صرف ایک ہی صورت میں کر سکتا ہے کہ تو مجھ کو سولی پر لٹکا کر اور یہ پڑھ کر مجھے تیر مار، بسم اللہ رب العالمین۔ چنانچہ اسی ترکیب سے بادشاہ نے اس لڑکے کو تیر مار کر شہید کر دیا۔ لڑکے کا اپنی شہادت کا طریقہ بتانے میں بھی ایک حکمت تھی، اور یہ لوگ اس بات کو جان کر کہ اللہ پر ایمان لے آئیں گے، اس کی شہادت کا منظر دیکھ کر ہزاروں کے مجمع نے بلند آواز سے اعلان کرنا شروع کر دیا کہ ہم نے اس لڑکے کے دین پر ایمان لایا ہے۔ بادشاہ غصے میں بوکھلا گیا۔ اس نے گڑھا کھدوا کر اس میں آگ جلائی۔ جب آگ کے شعلے بلند ہونے لگے تو اس نے ایمانداروں کو پکڑوا کر اس آگ میں ڈالنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ 77 مومنین اس آگ میں جلا کر راکھ ہو گئے۔ ایک ایمان والی عورت اپنے بچے کو گود میں لے کر آئی، اور جب بادشاہ نے اس کو آگ میں ڈالنے کا ارادہ کیا تو وہ کچھ گھبرا گئی۔ اس کے دودھ پیتے بچے نے کہا، اے میری ماں، صبر کر، تو حق پر ہے۔ بچے کی آواز سن کر اس کی ماں کا جذبہ ایمانی بیدار ہو گیا اور وہ مطمئن ہو گئی۔ پھر ظالم بادشاہ نے اس مومنہ کو اس کے بچے کے ساتھ آگ میں پھینک دیا۔ بادشاہ اور اس کے ساتھی خندق کے کنارے مومنین کے آگ میں جلنے کا منظر کرسیوں پر بیٹھ کر دیکھ رہے تھے اور اپنی کامیابی پر خوشی منا رہے تھے اور کہکے لگا رہے تھے۔ ایک دم قہر الہی نے ظالموں کو اپنی گرفت میں لے لیا، اور اس خندق میں آگ کے شعلے اس قدر بھڑک اٹھے کہ بادشاہ اور اس کے ساتھیوں کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور سب کے سب لمحہ بھر میں جل کر راکھ ہو گئے، اور باقی تمام دوسرے مومنین کو اللہ تعالیٰ نے کافر اور ظالم بادشاہ کے شر سے بچا لیا۔ اس واقعے سے یہ ہدایت کا سبق ملتا ہے کہ عموماً خدا کی طرف سے امتحان ہوا کرتا ہے، اور بوقت امتحان مومنوں کو بلاؤں اور مصیبتوں پر صابر و شاکر رہنا ہی اس امتحان کی کامیابی ہے۔ یہ بھی معلوم ہو گیا کہ کامل ایمان کی یہی نشانی ہے کہ مومن خدا عز و جل کی راہ میں پڑنے والی تکلیفوں اور مصیبتوں سے گھبرا کر کبھی بھی اس تذبذب میں نہیں پڑتا، بلکہ مومن خدا پھولوں کے ہار کے نیچے ہو یا تلوار کے نیچے پانی میں غرق کیا جائے یا آگ کے شعلوں میں جلا دیا جائے، ہر حال میں، ہر صورت میں وہ اپنے ایمان پر استقامت اور استقلال کے ساتھ پہاڑ کی طرح قائم رہتا ہے، اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہی ہوتا ہے۔ یہ وہ سعادت عظمیٰ ہے جس کو نصیب ہو جائے، اس کی خوشی نسلوں کی معراج ہو جاتی ہے، اور وہ خدا عز و جل اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ قرب حاصل کر لیتا ہے۔ کیا آسمانوں کے فرشتے اس کے اعلیٰ مراتب کی سربلندیوں کی مداح و ثناخوان بن جاتے ہیں۔ انہی لفظوں کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، اس امید کے ساتھ کہ سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔